اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف جمعہ کا دن ہے اور آخری گھڑی بہت مقبولیت کی ہوتی ہے۔ عصر کے بعد سے ہمارے بزرگ اس میں اہتمام کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ختم بھی کریں گے، اس میں بھی دعاؤں کا اہتمام کہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمہور علماء کے نزدیک درود شریف کا کم سے کم عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ بعض علماء نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے، لیکن جو وعیدیں اس مضمون میں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام آنے پر درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے، ظالم ہے، بدبخت ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبریل کی طرف سے ہلاکت کی بددعائیں جو رمضان شریف میں ہم لوگ گزار چکے ہیں کہ 3 بددعائیں جبریل امین نے فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، اس پہ امین فرمائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کی بنا پر بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اس وقت ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بارے میں 10 مذاہب نقل کیے جو اکابرین علماء ہوتے ہیں، مجتہدین حضرات ہوتے ہیں، ان کی اس کو مذہب کہتے ہیں کہ جاری طریقہ، ذہب کہتے چلنے کا، کہ دین پہ چلنے کے جو ہے 10 اکابرین کے ان راستوں کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اس وقت ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح باری میں اس بارے میں 10 مذہب نقل کیے اور اوجز المسالک یہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے موطا امام مالک صاحب رحمہ اللہ کی کتاب کی شرح فرمائی ہے، وہ بہت عجیب انداز میں فرمائی ہے، تقریباً 16 جلدوں میں ہے مختلف چھاپوں کے حساب سے، لیکن بہت شاندار لکھی ہے۔ یہ حضرات علم کے متبحر علماء تھے کہ سمندر جیسی گہرائیاں رکھتے تھے۔ ایک مالکی بزرگ نے جب اوجز المسالک شرح موطا امام مالک کو دیکھا تو فرمان لگے کہ حنفت موطا کو حنفی بنا کے چلے گئے بزرگ۔ میں زیادہ بحث تفصیلی اس پر کی گئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ہر مسلمان پر عمر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور اس کے بعد اختلاف ہے، بعد میں اختلاف ہے۔ خود حنفیہ کے ہاں امام ابو حنیفہ کے جو امام اعظم ہیں کہ ہاں بھی اس میں 2 قول ہیں۔ امام طحاوی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ ان روایات کی بنا پر امام کرخی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ فرض کا درجہ ایک ہی مرتبہ ہے اور ہر مرتبہ استحباب کا درجہ ہے کہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ شروع میں سیدنا کا لفظ لکھنا بڑھانا یہ بھی مستحب ہے۔ در مختار میں لکھا ہے، یہ ہمارے شامی بھی اس کو کہتے ہیں، حنفی بزرگوں کے مسائل ہیں اور جمع کیا ہے کہ سیدنا کا بڑھا دینا مستحب ہے، اس لیے کہ ایسی چیز کی زیادتی جو واقع میں ہو وہ عین ادب ہے۔ جیسے کہ شافعی وغیرہ نے کہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید ہونا ایک امر
واقعی ہے، لہذا اس کے بڑھانے میں کوئی اشکال کی بات نہیں، بلکہ ادب یہی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں۔ شروع میں ان علاقوں میں یہ بہت سختی کی جاتی تھی، اور اب تو الحمدللہ وہ ان کا وہ جو ہے حال ختم ہو رہا ہے۔ اب ساری چیزیں یہاں خطبہ خود پڑھتے ہیں۔ یہ غالباً ان کو ابو داؤد شریف کی ایک حدیث سے اشتباہ ہو رہا ہے۔ ابو داؤد کی شرح بھی ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کے جو شیخ تھے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی درجات بلند فرمائے، خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمہ اللہ۔ ابو داؤد حدیث میں، شریف حدیث کی کتابوں میں سب سے مشکل کتاب ہے جی۔ اس کے اوپر 40 محدثین نے شرح لکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مکمل کرنے سے پہلے ہی گزر گئے۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وہاں سے 2 سال 6 مہینے کی چھٹی لے کے مدینہ منورہ آ گئے تھے اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی مسلسلات میں ہے کہ میں نے ملتزم پہ 3 دعائیں جو ہر بزرگ کہتے ہیں، اس کا تجربہ بھی بتاتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اتنا موقع دے دے کہ میں ابو داؤد شریف کی شرح مکمل کر لوں۔ تو بذل مجہود ان کی حضرت کی ہے اور بڑی شان والی ہے، اور الحمدللہ وہ مکمل کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں ابو داؤد شریف میں ایک صحابی ابو مطرف سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک وفد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے حضور سے عرض کیا انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید اللہ، یعنی حقیقی سید تو اللہ ہی ہے۔ یعنی حقیقی سید تو اللہ ہی ہے، اور یہ ارشاد عالی بالکل صحیح ہے، یعنی حقیقی سیادت اور کمال سیادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کے نام پر سیدنا کا بڑھانا ناجائز ہے، بالخصوص جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد جیسے کہ مشکات شریف میں بروایت شیخین بخاری اور مسلم، محدثین کے ہیں ان دونوں کتابوں کو شیخین، حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انا سید الناس یوم القیامہ، الحدیث، یعنی اس میں سے ایک حصہ نقل کیے تو اس میں الحدیث لکھ لیتے ہمارے بزرگان دین کہ میں لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کی دن۔ اور دوسری حدیث میں مسلم کی روایت سے نقل کیا گیا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ نیز بروایت ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ حضور کے اس پاک ارشاد کا مطلب جو ابو داؤد شریف کی روایت میں گزرا وہ کمال سیادت ہے کہ ساری چیزوں کو کمال تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، مراد ہے جیسے کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک ایک دو دو لقمے در بدر پھراتے ہوں، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ وسعت ہو نہ لوگوں سے سوال کرے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تم پچھاڑنے والے کس کو سمجھتے ہو، یعنی پہلوان طاقتور جو دوسرے کو زیر کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو سمجھتے ہیں جس کو کوئی دوسرا پچھاڑ نہ سکے، اتنا قوی ہو۔
حضور نے فرمایا یہ پہلوان نہیں بلکہ پچھاڑنے والا، یعنی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر قابو پائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولہ وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔